فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا افضل سردار صاحب حافظہ اللہ امیر مرکز جمعیت حدیث کراچی شیخ الحدیث جامعہ دارالحدیث رحمانیہ سولجر بازار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة۔ مختصر حمد و صلاة کے بعد میں نے تو آج تقریر سے معذرت کر لی تھی آتے ہی کہ میرا گلا خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، لیکن دوستوں کو اصرار کے سامنے آپ کے سامنے چند گزارشات کے لیے حاضر ہوں۔ نماز سے قبل برادر مکرم مولانا عبدالرحمن ثاقب حافظہ اللہ آپ سے نماز کے بارے میں موضوع گفتگو تھے، میں بھی انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پہ نماز فرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پہ روزے فرض کیے، اللہ تعالی نے اس امت پہ زکوٰۃ فرض کی، اس امت پہ حج فرض کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فریضہ روزے کی فریضے کے لیے جبرائیل امین کو وہی دے کے بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے حج کا حکم جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے جبرائیل امین کو اپنے اور بندے کے درمیان واسطہ نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے بھی اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اپنے قریب بلا کے نماز کا فریضہ عطا فرمایا۔ اس سے ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے، جس کے بارے میں آج امت مسلمہ کوتاہی کا شکار ہے۔ وہ مسجدیں تو گلی گلی مساجد موجود ہے، مسجدیں تو بنا دی، شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے اب من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، یہ مساجد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شکوہ کنا ہوگی، اللہ میں اس محلے کے اندر موجود تھی اور لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے قانون کے اندر 5 وقت صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی بیوی کا بڑا خیال ہے، ہمیں اپنے بچوں کا بڑا خیال ہے، ہم ان کی جائز اور ناجائز ضروریات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ضرورت وہ دین ہے، سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے، سب سے بڑی ضرورت نماز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ بڑے بوڑھے بزرگ لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں، کبھی جھوٹے منہ اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا چلو نماز کریے، کبھی اپنی بیوی کو دعوت دی اٹھو اللہ کی بندی نماز ادا کرو۔ ہم جس دفتر میں کام کرتے ہیں کبھی اپنے کلیگ کو نماز کی دعوت دی، جس محلے میں رہتے ہیں اپنے بچوں کو دعوت نہیں دیتے تو پڑوسیوں کو دعوت کہاں دیں گے؟ کوئی دکاندار ہے وہ اپنے پڑوسی کو کہاں دعوت دے گا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ اور نمازیوں، مجھ سمیت میں سب کو مخاطب کر رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، یہ ہمارے پڑوسی، ہمارے قریب، ہمارے بچے، ہمارے بھائی،
میرا مجرم ہے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی، اللہ یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد عبداللہ بن طارق میں جاتا تھا، کبھی جھوٹے منہ بھی مجھے دعوت نہیں دی۔ اس وقت میرا اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سوچیں، آج ہمیں کوئی فکر نہیں، جبکہ یہ نماز معمولی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزے فرض ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جو روزہ نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہیں نہیں کہا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو حج نہیں کرتا یہ نہیں فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہے۔ لیکن نماز وہ واحد عمل ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز، اور ہم کتنی نمازوں کے چور ہیں؟ سب سے بدترین چور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو قرار دیا وہ نمازوں کا چور ہے، تو ہم سب اس اعتبار سے چور کہلائیں گے کہ ہم نمازوں کے چور ہیں۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان اگر کوئی حد امتیاز ہے، کوئی فصل ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا، معذرت کے ساتھ میرا نام مسلمانوں والا، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان خاندان سے تعلق ہے، مسلمان شہر محلے میں رہتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو اپنے منہ میاں مٹھو اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہوں، لیکن رب کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھ لے۔ اور آج ہم تحیہ کریں کہ ہم انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کریں گے، خود ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے مسجد میں لے کر آئیں گے۔ اور اگر ہر بندہ تحیہ کر لے، میں نے ایک ہفتہ اپنے بھائی پہ محنت کرنی ہے، اپنے پڑوسی پہ محنت کرنی ہے، اپنے قریب پہ محنت کرنی ہے، اور ایک ہفتے میں ایک بندے کو نمازی بنا لیں تو یہ کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ ایک ہفتے میں ایک بندہ نمازی بنائے تو یہ مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد ڈبل ہو جائے گی۔ پھر وہ بھی اپنے طور پہ محنت کریں اور ایسی محنت کریں گے تو یہ مسجد کے اندر جگہ کم پڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر میں جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تحیہ کریں، ہم انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کریں گے، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں گے، اپنی بیوی کو بھی نمازی بنائیں گے، اپنے بھائیوں کو بھی نماز باجماعت کی دعوت دیں گے۔ اور نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن پھر نماز میں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کیا ہماری نماز وہ بازاری نماز ہے یا ہماری نماز کوئی کسی مسلک کسی فرقہ پرستی والی نماز ہے یا ہماری نماز وہ محمدی نماز ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آج میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، آپ اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے دوست احباب میں، اپنے اپنی برادری میں، اپنے اپنے بچوں میں محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے گھر میں وعدہ کریں، ہم مسجد کو آباد کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ الحمدللہ آپ سے مابعد گفتگو کے فضیلت الشیخ حضرت مولانا افضل سردار صاحب حافظہ اللہ